جب آپ ایمان کو سیکھ لیں، عقیدے کو سیکھ لیں، تو کسی شعبدہ باز کی بات کو سن کر ڈگمگائیں نہ، یقین کر لیں کہ اس کے پاس یہ خبریں شیطانی خبریں ہیں اور یہ باطل عقائد پہ ہے۔ جس کی بات قرآن اور سنت سے ٹکرائے وہ آپ کے سامنے کوئی ڈرامہ کر کے بھی دکھا دے، وہ آپ کے سامنے ڈرامہ کر کے بھی دکھا دے، تو شیاطین کو بطور آزمائش چیزوں سے نوازا کیا ہے جو ہمارے لیے فتنہ ہے۔ ان کو قوت دی گئی ہے، وہ قوت دی کس نے ہے؟ ان کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ کوئی آپ کے سامنے سانپ چلا کے دکھا دے، کوئی آپ کے سامنے بچھو چلا کے دکھا دے، کوئی آپ کے سامنے شکل تبدیل کر کے دکھا دے، کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے، کوئی پانی پہ چل کے دکھا دے، کوئی بھی ایسا کام کر کے دکھائے جو آپ کی عقل کے خلاف ہو، اور وہ بات ایسی کرے، وہ دعویٰ ایسا کرے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، تو اس کی اس ٹوٹکوں سے، اٹکل پچووں سے، ان باتوں سے اس کی صداقت پر یقین نہیں کیا جائے گا، بلکہ یقین یہ کیا جائے گا کہ یہ شیطان ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے۔ مثلا ایک پیر صاحب کو ہم نے دیکھا، اس کے مزار پہ کہتے ہیں جی بڑے بچھو ہیں۔ دو پیروں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، ایک پیر دوسرے پیر سے ناراض ہوا تو اس پیر نے اس کو بددعا دیتے ہوئے کہا کہ تیرے مزار پہ بچھو ہی بچھو رہیں گے۔ اس نے کہا باپ بھی پیر صاحب ہیں، بڑی پہنچی بھی سرکار ہیں، آپ کا کہا بھی ٹل نہیں سکتا، بچھو رہیں گے، لیکن میں بھی کوئی چھوٹا پیر تھوڑا ہوں، بچھو رہیں گے کسی کو نہیں کاٹیں گے، بچھو رہیں گے کسی کو نہیں کاٹیں گے۔ وہ باقاعدہ ویڈیو نشر کی جا رہی، دیکھو جی بچھو ہے، ہاتھوں پہ چلتے ہیں، پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اگر ایک بھی بچھو کسی کو دکھ جائے تو اس کے حلق سے چیخ نکل پڑتی ہے، لیکن یہاں تو بچھوؤں کا میلہ لگا ہوا ہے اور ان کے بیچ انسان ایسے ٹہل رہے ہیں جیسے یہ بچھو نہیں، راستے کے کنکر ہوں۔ جن راستوں سے ہو کر عقیدت کے لیے جاتے ہیں ان راستوں پر بچھو، جس درگاہ میں دعا مانگنے جاتے ہیں اس کی دیواروں پر بچھو، اور جس فقیر کی زیارت کو جاتے ہیں ان کی مزار پر بھی بچھو۔ لیکن انسانوں کو بچھوؤں کا خوف، نہ بچھوؤں کو انسانوں کا ڈر۔ پشچمی اتر پردیش کے امروہہ میں یہ ہے حضرت شرف الدین شاہ ولایت کی درگاہ، جہاں دور دور سے لوگ مرادیں مانگنے آتے ہیں، لیکن کسی کے من میں رینگتی ہوئی اس موت کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ بچھو والے بابا کی مزار ہے۔ نہیں، آپ اس درگاہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر سانپ بچھو نہیں کاٹتے ہیں، پر سانپ بچھو رہیں گے ضرور، پر کسی کا ڈنگ نہیں ماریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آج تک ابھی تک کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ بہت مانیتا ہے اس زیارت کی، بہت لوگ ہندو دھرم سے بھی اور الگ دھرموں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بچھو ہے تو ہم آپ کو بتا دیں یہ دنیا کا سب سے زہریلا بچھو ہے۔ ان کا ڈنگ اگر کسی کو چھو جائے تو اس کا زندہ بچنا بہت مشکل ہے۔ بچھو کے سوبھاؤ میں ہوتا ہے ذرا سی آہٹ ملتے ہی ڈنک مارنا، لیکن یہ تصویریں ادبھت ہیں۔ لوگ یہاں نہ صرف ننگے پیر بچھوؤں کے بیچ گھوم رہے ہیں بلکہ بچھوؤں سے کھیل بھی رہے ہیں۔ بھائی شیاطین، جنات سانپ کی شکل میں، بچھوؤں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ وہ جنات ہیں، وہ شیاطین ہیں جو لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے آپ کو ڈرامہ بازی کر کے دکھا رہے ہیں۔ گھر میں سانپ نظر آ جائے تو کیا حکم ہے حدیث میں کہ اس کو مارنے سے پہلے آپ اسے کہہ دو کہ اللہ کی کوئی اور مخلوق ہے تو ہمارے گھر سے چلی جا۔ اب وہ کوئی آپ کو یہ ڈرامہ کر کے دکھائے کہ ہمارے پیر جی کی قبر پہ بچھو ہیں، ہم اس کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور وہ ہمیں کاٹتا نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ یہ مان لیا جائے کہ پیر صاحب مشکل کشا و حاجت روا ہیں، ان کی قبروں کو سجدے ہوں گے، ان کی قبروں کا طواف ہوگا، ان کی قبروں کو عرق گلاب سے دھویا جائے گا، چادریں چڑھیں گی، عرس لگیں گے، میلے ہوں گے، شرک کا سارا دھندا چلے گا۔ کیوں؟ یہ اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے کہ انہوں نے بچھوؤں کو قابو کیا ہوا ہے، تو اللہ کی ہر مخلوق کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے تم جیسے کروڑوں پیروں بابے اکٹھے ہو جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔